بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جس طرح بھلائی کی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے کہ اسے بھلائی جلدی مل جائے، تو اسی طرح وہ شر اور برائی کی دعا کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا ایک عیب بیان کر کے اس کو توجہ دلائی۔ کیا کہ جس طرح بھلائی کے حصول کے لیے جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ برائی کے حصول کے لیے بھی وہ جلدی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ اس پر لعنت فرما، اس پر لعنت فرما۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ دعا قبول کر لے تو اس صورت میں وہ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے دیہاتوں کے اندر، پنڈوں کے اندر، کہ جب بچہ ماں کو تنگ کرے تو ماں کہتی ہے اور تجھے کیڑے پڑے، اور تو تباہ و برباد ہو جائے، اور تو مر جائے۔ تو اس طرح کی اور کئی صورتیں ہیں بد دعائیں کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر روکا ہے کہ اس طرح کی بد دعائیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے انسان کو، اور فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، ہر کام کے اندر جلدی کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شیطان خود تو جلد باز نہیں ہے، لیکن انسان کو اتنا ورغلاتا ہے کہ وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے اگر آ رہا ہو، جماعت کھڑی ہو جائے تو جلدی سے بھاگتا ہے کہ جا کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ اب وہ جلدی کر رہا ہے تو پہلے سے گھر سے جلدی چل پڑے۔ تو اس طرح جلدی کرنے کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ کیا نقصانات ہیں؟ اگر نماز کے لیے جلدی آئے، یعنی بھاگ بھاگ کے، تو پاؤں پھسل جائے، تو پاؤں پھسلنے کی صورت میں زخمی ہو سکتا ہے۔ کچھ حصہ اگر وہ آہستہ آہستہ چل کے آتا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس سے ثواب مل جاتا۔ اب وہ جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کی تو اس طرح گرا تو وہ جماعت سے ملنے کو بھی گیا، اور اس طرح ثواب جو ہے اس سے بھی محروم ہو گیا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جو کچھ تم پالو اسے ادا کر لو، جو رہ جائے بعد میں تم اس کی قضا کر لو۔ تو اس طرح جلدی کرنے میں بڑا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ماہ رمضان المبارک میں مغرب کے وقت جلدی آ رہا تھا، پاؤں پھسلا، گرا تو اس کی پیشانی جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ تو وہ آتے ہی نماز کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے جلدی کر لی ہے تو آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہماری کم از کم انتظار کریں، لوگ جو ہیں نا وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس طرح وہ آپ جلدی کر لیتے ہیں، لوگ نماز سے رہ جاتے ہیں، دیکھیں میں بھی زخمی ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھیں آپ کی بات مانیں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ تو حضور کی سنت کیا ہے کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ ایک تو آپ نے خود کوتاہی کی، اور دوسرا یہ کہ
نماز مغرب جلدی پڑھنے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اس وقت تک فطرت میں رہے گا، بھلائی پر رہے گا، جب تک مغرب کی نماز کے اندر تاخیر نہیں کریں گے اور اس طرح جلدی جلدی نماز مغرب پڑھ لیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ حضور کا فرمان ہے نماز مغرب جلدی پڑھو اور اس طرح تم بھلائی پہ رہو گے، تو اب تمہاری بات مانیں یا حضور کے فرمان پر عمل کریں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے جی، حضور کی سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، پھر ٹھیک ہے، اسی پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے بندے کو ورگلا کے جلدی کام کرا لیتا ہے، اور جلدی کام کرنے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ تلاوت کلام پاک میں بھی جلدی کرتا ہے کہ کئی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے۔ ویسے اگر کہیں پہ دکان پہ بیٹھا ہو اس وقت اسے اپنے وقت کی قدر محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ کے کاموں کے اندر اسے بڑے وقت کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ جن نیک کاموں کے اندر وہ جلدی کرتا ہے، جن کو صحیح کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ شیطان کے ورگلانے کے اندر ہے اور شیطان اس کو خراب کر رہا ہے، تو اسے اس خرابی سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا۔